السلام علیکم۔ دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کہانی کا نام ہے دریچہ ماضی۔ دکان کا دروازہ آہستگی سے کھل گیا، مگر جیسے ہی سوٹ کیس ہاتھ میں لٹکائے ہوئے باری جسے والے بویرین نے دہلیز پار کر کے اندر قدم رکھا، ویسے ہی خوفناک گڑگڑاہٹ والی گھنٹی چیخ اٹھی۔ بویرین ہونک بنا کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ پھر اس نے وہیں ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا، مگر گھنٹی اسی انداز میں مسلسل بجتی رہی، جیسے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ نیم تاریکی میں دکان کے اندر موجود چیزیں خوفناک بھوتوں کی طرح اسے اپنی طرف لپکتی سی نظر آئیں، اور اس کا دل کپ کپا کر رہ گیا۔ لاشعوری طور پر وہ دائیں جانب ہٹا۔ اسی وقت گھنٹی بند ہو گئی اور دکان میں ایک پراسرار سناٹا پھیل گیا۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت پر نظر ڈالی اور خوش دلی سے مسکرایا، جیسے وہ گھنٹی کی اس آواز سے قطعی خوفزدہ نہ ہوا ہو۔ نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی یہ آواز، جیسے وہ اس کی جوانی کے دور کی یادگار ہو۔ بورے بال، تنگ دہانہ مگر پیازی رخساروں پر اس کی نیلی آنکھیں حیرت انگیز تک چمکدار تھیں۔ اس نے عورت کی طرف دیکھ کر پلکیں جھپکائیں اور ایک بار پھر خوش طبعی سے مسکرایا۔ اب میں آپ کو چند چیزیں دکھانے کی اجازت چاہتا ہوں، وہ بولا، اور بالکل جادوگروں کے سے انداز میں سوٹ کیس کھولنے لگا۔ چراغ کی روشنی نے سوٹ کیس کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو واضح کر دیا۔ وہاں ہر قسم کے کھلونے سجے ہوئے تھے، گڑیاں، سپاہی، جانور جن کے نیچے لکڑی کے پہیے لگے ہوئے تھے، اور ایک پراسرار سا ڈبہ۔ اس نے ڈبہ اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور عورت کے سامنے کر دیا۔ دیکھیں۔ ڈبے کا ڈھکنا اچانک ہی کھل گیا اور ایک فرانسیسی فوجی جس کے ایک ہاتھ میں جھنڈا اور دوسرے میں تلوار تھی، اچھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بالکل کسی جاندار کی طرح غصے میں بھرا ہوا تلوار چلانے لگا۔ اسی وقت ڈبے کے پیندے میں سے موسیقی بھی شروع ہو گئی۔ بویرین قہقہا مار کر ہنسا۔ معاف کیجیے گا میڈم، وہ اپنے قہقہے پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں ضبط نہیں کر سکا، حالانکہ میں نے اسے ہزاروں بار دیکھا ہے، مگر جب بھی اسے یوں تلوار چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ہنسی آ ہی جاتی ہے۔ سبھی ہنس پڑتے ہیں، بچے تو خاص طور پر کھلکھلائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے جہاں میں نے اس کی نمائش کی تھی، وہاں سے مجھے 6 درجن کا آرڈر ملا تھا۔ وہ لوگ اب تک اس کے اچھے گاہک ہیں، جبکہ وہ کوئی بڑی جگہ بھی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں میڈم۔ یکایک خاموش ہو کر اس نے اس عورت کی طرف دیکھا۔ ان کے درمیان صرف کاؤنٹر تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی، مگر یہ ملاپ ترچھی نظروں یا دوزیدہ نگاہوں کا اتفاقی یا خفیہ ملاپ نہیں تھا، بلکہ وہ بڑی بھرپور اور اندر تک اتر جانے والی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے دو پہلوانوں نے ایک دوسرے کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا ہو، اور اب ان میں سے کوئی بھی ہلنے کے قابل نہ رہا ہو۔ بویرین کی کن پٹیوں پر خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ ذرا دیر پہلے ریڑھ کی ہڈی میں تیر جانے والی سنسنی کی لہر پھر بیدار ہو گئی، مگر اب اس کے کیف و سرور کی شدت دو چند ہو گئی تھی۔ یہ حسین سانحہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر اندر آیا تھا کہ اگر 2-4 چیزوں کے چھوٹے موٹے آرڈر مل گئے تو یہ اس کی خوش بختی ہوگی، مگر اب یہ عورت، اس کی حسین آنکھیں کتنی حیرت افزا، کیسی ہیجان انگیز تھیں۔ سیاہ بووں کے حسین کوسوں تلے عورت کی آنکھوں میں جیسے سونا جلملا رہا تھا۔ ان آنکھوں سے نکلنے والی برقی رو مرد کی رگ رگ میں امرت رس گھول رہی تھی۔ آخر بہزار دقت عورت اپنی آنکھوں کے غیر مرئی سے سنہرے جھرنے پر پلکوں کے غلاف سجانے میں کامیاب ہو گئی۔ مرد نے اس کے دودھ رنگ رخساروں پر شفق کے گلابی سائے اترتے دیکھے۔ وہ کسی بن بیاہی لڑکی کی طرح شرما گئی تھی۔ بویرین کا دل جذبات کے پرشور سمندر میں بے طرح ہچکولے کھانے لگا۔ اس کی نظریں عورت کی سیاہ گنیری زلفوں میں چاندی کی طرح چمکتے ہوئے تاروں سے الجھ پڑی۔ کاؤنٹر پر سامنے رکھے ہوئے اس کے ریشم سے ملائم سفید ہاتھوں میں ہلکے ہلکے گڑے پڑے ہوئے تھے۔
چہرے کے نقوش اور جسمانی خطوط میں جاتی بہاروں کی آخری رعنائیوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کا فتنہ سامان بدن شگفتی و شادابی کے ایک ایسے مقام پر آ کر ٹھہر سا گیا تھا جہاں کہن سالہ شرابوں کی مست و بے خود کر دینے والی خوشبوئیں تھیں اور وصل و آگاہی کا برسوں پر محیط فرحت افزا تجربہ تھا۔ بویرین خوش تھا کہ وہ کوئی نخیز اور دوشیزہ بدن لڑکی نہیں تھی۔ وہ خود بھی تو جوانی کی حدیں پھلانگنے والا تھا۔ ویسے بھی کم عمر لڑکیاں اسے کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ان کی بات بے بات احمقانہ ہنسی اسے زہر لگتی تھی۔ پھر ان سے تعلقات میں کیف و سرور کم اور مشکلات زیادہ تھیں، مگر سن بلوغت سے گزری ہوئی عورتیں یقیناً کچھ فہم و فراست رکھتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آخر وہ بولا، پھر تم نے کیا سوچا؟ وہ بے تکلفی پر اتر آیا۔ اچھا ہے نا؟ اس کا اشارہ ڈبے والے سپاہی کی طرف تھا۔ ہاں، بہت اچھا ہے۔ مگر اس بار عورت نے بویرین کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے ڈبہ اٹھایا اور سپاہی کو اندر دبا دیا، لیکن ہاتھ ہٹتے ہی وہ پھر اچھل کر اوپر آ گیا اور تلوار چلانے لگا۔ دیکھا تم نے؟ بویرین ہنستا ہوا بولا، کیسا اصیل النسل فرانسیسی ہے۔ تم اسے زیادہ دیر تک دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ میں نے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے قصبے کے لوگ شاید اسے زیادہ پسند نہ کریں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ دیہاتی ذرا سادہ لوح اور دقیانوسی ہوتے ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ جب کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو اچھل پڑتے ہیں۔ ویسے یہ کچھ زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ خوشحال نہیں ہیں۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، مگر مجھے تو یہاں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ یہاں زیادہ تر مکانات نئے ہیں، جیسے کل ہی بنائے گئے ہوں۔ میرے خیال میں یہاں کبھی آگ واگ نہیں لگی ہے نا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور تمہاری یہ چھوٹی سی دکان، یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ تمہارا کاروبار یقیناً بڑا اچھا ہوگا۔ میں اس قسم کی باتوں کو سون کر بتا دیتا ہوں کہ مجھے کس کو ادھار دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ اس نے جانچنے والی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چیزیں جو دکان میں آتے ہی اسے تاریکی کی وجہ سے بھوتوں کی طرح نظر آئی تھیں، اب واضح شکل اختیار کر چکی تھی۔ سستی مٹھائی کے ڈبے، مختلف قسم کے کھلونے، بساتی کا سامان، لکھائی پڑھائی کی چیزیں، سب کچھ بڑی ترتیب سے الماریوں میں رکھا ہوا تھا۔ بویرین فوراً ہی جان گیا کہ وہ عورت جو کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اپنے کاروبار سے خاصی واقفیت رکھتی تھی۔ تم نے بڑی صحیح ترتیب لگا رکھی ہے میڈم۔ اب اگر گراں نہ گزرے تو میں کہوں گا کہ تمہیں اس دکان میں صرف چند نئی چیزوں کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں کی جو لوگوں کا موضوع سخن بن جاتی ہیں۔ تمہیں بتاؤں میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ میں تمہیں 3 درجن کھلونے دوں گا، اس طرح کہ اگر بک جائیں تو ٹھیک اور نہ بکیں تو واپس، مگر شرط یہ ہے کہ اگر وہ سب بک جائیں تو تمہیں مزید 2 درجن کھلونے نقد خریدنے پڑیں گے۔ یہ خاصی اچھی پیشکش ہے۔ اس طرح کی سودے بازی میں ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا۔ ایک کھلونے کی قیمت 200 فرانک، تم انہیں بڑی آسانی سے 500 فرانک تک میں بیچ سکتی ہو۔ ہاں شاید، عورت مدھم لہجے میں بولی۔ بہرحال میں سوچوں گی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایک انگلی اس کی طرف اٹھاتا ہوا بولا، تم اپنے شوہر سے مشورہ کرو گی؟ لیکن میں شرط لگانے پر تیار ہوں کہ یہ دکان اور یہ چھوٹا سا خوبصورت سا کاروبار محض تمہاری ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے، بغیر کسی کی مدد یا مشورے کے، ہے نا یہی بات؟ ہاں موسیو، تمہارا خیال صحیح ہے۔ دیکھا تم نے، میں نے دنیا دیکھی ہے، پھر اس معاملے میں کسی سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی ہی عقل استعمال کیوں نہیں کرتی؟ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک چھپا ہوا کارڈ نکالا اور عورت کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ یہ ہے میری فرم جو اپنے صاف ستھرے کاروبار کے لیے مشہور ہے۔ صرف پیرس ہی سے مجھے تقریباً 1,00,000 فرانک کے آرڈر ملے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا اور عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ عورت نے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے بڑی نفاست سے کارڈ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ وہ اب اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی نظریں عورت کی گردن پر پھسل گئی، جہاں اس کے سیاہ بال 2 حصوں میں تقسیم ہو کر چوٹیوں کی شکل میں لٹک رہے تھے۔ وہ دوبارہ بھاری آواز میں بولا، یہ دنیا کی کھلونے بنانے والی بڑی فرموں میں سے ایک ہے۔ میڈم، تم میری بات کا یقین کرو، ہم جو کچھ بناتے ہیں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے، مگر تمہارے شوہر، دراصل مردوں کا مزاج کچھ مختلف ہوتا ہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ ہم لوگ ذرا پیچیدہ اور حاسدانہ سی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، پرانے فیشن کے، مگر عورتیں عمل پسند ہوتی ہیں، اور پھر تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ کاروبار کیا ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی میں اس معاملے پر کچھ غور کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر بویرین کی طرف دیکھا۔
مگر کل تو آپ چلے جائیں گے۔ نظر کیا تھی، بس تلوار کا ایک ماہرانہ وار تھی جو مرد کے دل کو زخمی کر کے گزر گئی۔ وہ ان نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا، ان میں چھپے ہوئے تاثرات اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان آنکھوں میں ہلکا سا مزاح تھا، تعصب تھا اور پیاس بھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عورت پھر گردن جھکا کر آپ ہی آپ مسکرا رہی ہوگی۔ وہ کاؤنٹر پر جھک کر اس کے قریب ہو گیا۔ خود اس کی آنکھوں میں ستارے سما گئے تھے اور پیازی رخساروں پر نمی پھوٹ رہی تھی۔ حقیقتاً وہ اس وقت خود کو بے حد خوش نصیب تصور کر رہا تھا۔ وہ ایک عرصے سے کاروبار کی ظالمانہ چکی میں پس رہا تھا۔ جہاں جاتا اسے بد دماغ فرانسیسیوں سے واسطہ پڑتا جو اس کی منتوں اور چاپلوسانہ مسکراہٹوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے۔ اس کڑی دھوپ میں اب کہیں جا کر یہ نخلستان ملا تھا جہاں وہ دم بھر کے لیے آرام کر سکتا تھا۔ وہ خود کو پھر ایک ایسا انسان سمجھ سکتا تھا جیسا وہ اپنی جوانی کے دور میں رہ چکا تھا۔ وہ اس عورت کے نقطۂ نظر کو جان گیا تھا۔ اس کے حالات سمجھنے میں اسے ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی۔ اس نیم تاریک سی غار نما دکان اور اس کے فضول سے قصبے میں یقیناً وہ بڑی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے حسن کا مکمل ادراک تھا۔ وہ اپنی چشم کرشمہ ساز کے استعمال سے بھی پوری طرح واقف تھی اور وہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھا۔ عورت کے نازک سے ہاتھ کی ایک انگلی میں پڑی ہوئی سنہری انگوٹھی کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس کا شوہر بھی ان دیہاتیوں کی طرح بدھو ہی ہوگا۔ ویسے بھی عورت اگر کسی کو پسند کر لیتی ہے تو اس میں اتنی قابلیت بہرحال ہوتی ہے کہ اسے حاصل بھی کر سکے۔ خاص طور پر فرانسیسی عورتوں کا تو اس معاملے میں دنیا کی کوئی عورت مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، تو پھر ایک بے ضرر سا پرلطف معاشقہ کرنے میں اس کے لیے کوئی قباحت ہی نہیں تھی۔ ضروری نہیں، وہ بولا، آخر میں نے بہت کاروبار کیا ہے، مجھے آرام کرنے کا بھی حق ہے۔ میری فرم اس معاملے میں بڑی فراخ دل ہے، میں یہاں 2-3 روز ٹھہر سکتا ہوں، خاص طور پر اس وقت جب کہ وقت گزاری کے لیے کوئی حسین دوست بھی موجود ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ موسیوں کو یہاں بڑی آسانی سے کئی دوست مل جائیں گے، وہ بولی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ہنسی کا ترنم شامل تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، شاید مل جائیں، میں بھی بڑے دوستانہ مزاج کا آدمی ہوں، میں لوگوں کو ذرا بھی بور نہیں ہونے دیتا۔ اگر برا نہ مانو تو میں تمہارے وقت کو بھی پرلطف بنا سکتا ہوں۔ زندگی بہت مختصر ہے، آدمی کو اگر کوئی موقع ملے تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سچ ہے موسیو، اور 2-3 روز ٹھہر کر شاید میں کچھ کاروبار بھی کر لوں۔ تم گاؤں کے لوگوں کو میرے بارے میں ضرور بتا دینا، یعنی میرا تھوڑا بہت تعارف کرا دینا۔ دیہات کے لوگ ذرا عجیب سے متشابہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تم انہیں میرے بارے میں بتاؤ گی تو ذرا؟ ہاں میں ضرور بتا دوں گی۔ اور وہ 3 درجن والی بات؟ خیر ٹھیک ہے، ہم اس پر کل ہی بات کریں گے، مجھے ایسی جلدی نہیں ہے، کل اسی وقت، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت بھی میرے خیال میں ایسی ہی تنہائی ہوگی، ہماری گفتگو میں کوئی دخل انداز تو نہیں ہوگا؟ تمہارا شوہر؟ عورت نے اپنے دونوں ہاتھ آہستگی سے کاؤنٹر پر سے ہٹا کر اپنی گود میں رکھ لیے۔ اس سے پہلے بویرین کو یہ احساس نہیں ہو سکا تھا کہ بنائی کرتے وقت عورت کی سلائیوں کے ٹکرانے سے جو ایک ہلکی سی مسلسل آواز آ رہی تھی وہ کس قدر خوشگوار تھی۔ اس آواز نے تنگ سی دکان میں ایک حرارت امیز گھریلو سی فضا پیدا کر دی تھی۔ اس کے بند ہو جانے سے بویرین کو یوں لگا جیسے کسی دل نے یک لخت دھڑکنا بند کر دیا ہو، جیسے کوئی روح نکل بھاگی ہو اور اس کے پیچھے صرف ایک خول رہ گیا ہو۔ عورت کی نظریں اس سے دور جمی ہوئی تھیں۔ بویرین نے محسوس کیا جیسے اسے توقع ہو کہ دروازہ کھلے گا اور کوئی اندر آ جائے گا۔ بویرین نے جلدی جلدی اپنے کھلونے سوٹ کیس کے اندر رکھنا شروع کر دیے۔ اچانک ہی اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ یہاں سے چلا جائے۔ میرا شوہر آدھی رات سے پہلے نہیں آتا، وہ بولی، بعض اوقات وہ صبح تک آتا ہے۔ مرد کو عورت کے لہجے میں پوشیدہ بات کو سمجھنے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ سوٹ کیس بند کرتا ہوا بولا، اپنے مزاج کی بات ہے، تو پھر کل پر بات رہی میڈم۔ ہاں کل موسیو۔ وہ اتنی عجلت میں تھا کہ پھر خطرے کی گھنٹی کو بھول گیا۔ دروازے کے قریب پیر رکھتے ہی وہ تیزی سے بج اٹھی، جیسے کوئی وحشی درندہ اس پر چڑھ دوڑا ہو۔ بویرین بری طرح اچھل پڑا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر سڑک سنسان پڑی تھی۔ یہ سناٹا گھنٹی کی آواز سے بھی زیادہ پریشان کن تھا۔ بویرین کو یوں لگا جیسے اسے کسی نے پرشور اور ہنگامہ بری دنیا سے گہری کھائی میں دھکیل دیا ہو۔
یہ بات نہیں تھی کہ دکان میں شور تھا، تاہم وہ جگہ ایک فرحت بخش حرارت اور کیف آگیں جوش سے لبریز تھی۔ بویرین کوئی تصوراتی آدمی نہیں تھا، بلکہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پریوں کے ایک ایسے غار سے نکل آ رہا ہو جہاں انسانی دلچسپی کی ہر چیز موجود تھی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس سڑک پر رکھا اور رومال سے اپنا چہرہ پونچھنے لگا۔ بڑی زوردار چیز ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کے ذہن میں عورت کا بدن لہرا رہا تھا، بلا شبہ بڑی زوردار۔ پھر وہ اپنی بزدلی پر کڑنے لگا۔ میں وہاں سے کیوں بھاگ آیا؟ اس نے سوچا۔ اس کا شوہر آدھی رات سے پہلے نہیں آتا، کتنا اچھا موقع تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دکان کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی اپنا کام ختم کرنے کے بعد روشنی بجھا چکی تھی۔ بویرین کو یوں لگا جیسے دکان کی تاریک کھڑکی اس کا منہ چڑھا رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، وہ پھر بڑبڑایا۔ کل صحیح، اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کل یہاں پھر آئے گا، عورت بھی اس کی آمد کی متمنی تھی۔ اس نے جھک کر اپنا سوٹ کیس اٹھایا، پھر قدم بھی بڑھایا، مگر ہچکچا کر رہ گیا۔ وہ سمت کا تعین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جب آیا تھا تو دن کی روشنی تھی اور اب موسم خزاں کی تاریکی رات کی سیاہی میں بدل چکی تھی۔ راستے کی پہچان کے لیے اس نے جو نشانیاں مقرر کی تھی انہیں اندھیرا نگل چکا تھا، اور کوئی متنفس بھی نہیں نظر آ رہا تھا جس سے راستہ پوچھ سکے۔ شام کے وقت بھی یہاں سناٹا ہی سا تھا۔ اسے ایک بھی آدمی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ قصبے کے بارے میں باتیں کر سکتا۔ اکا دکا افراد بڑی تیزی سے ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے خرگوش اپنے بٹوں میں گھسنے جا رہے ہیں۔ چاند ابھی نیچا ہی تھا، مگر تنگ سڑک کی مخالف سمت ایک ناخوشگوار سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ زرد چاندنی میں چھوٹے چھوٹے سفید مکان اسے مردہ چہروں کی طرح نظر آ رہے تھے، جو اپنی بے روح آنکھیں اور بے جان منہ پھاڑے اسے گور رہے تھے۔ بویرین سوٹ کیس اٹھائے چلتا رہا۔ اپنے قدموں کی خوفناک سی چاپ چھپانے کے لیے اس نے سیٹی بجانا شروع کر دی۔ وہ بے حد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ چمڑے کے جوتے اس کے پیروں کو بھی کاٹ رہے تھے۔ اس نے اپنا دم گھٹتا محسوس کیا، جیسے وہ ایک طویل سرنگ میں چل رہا ہو۔ اچانک سڑک ختم ہو گئی تو اس نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ سامنے ایک کھلی جگہ تھی جس میں پتھر کی سلیں بچھی ہوئی تھی۔ اسے ان سلوں پر اپنے پیروں کی گونج بڑی اداس سی لگی۔ سوٹ کیس کا وزن اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میدان کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ وہاں ایک صلیبی مجسمہ ایستادہ تھا۔ اس نے مجسمے کی چوکی پر سوٹ کیس رکھا اور اس سے ٹیک لگا کر سستانے لگا۔ چاندنی میں مجسمے کا سایہ گزوں لمبا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی قدیم مجسمہ ہے، وہ بلند آواز میں بولا، پھر جھک کر اس کی تختی کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر تختی کی جگہ گڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجسمے کی طرف دیکھا جس میں جگہ جگہ سوراخ ہو رہے تھے، جیسے کوئی شرارتی لڑکا اسے چاقو سے کھرچتا رہا ہو۔ مجسمے کی ناک بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بویرین کا احساس تنہائی کو شدید ہو گیا۔ اس نے اس سے بھی خوفناک مجسمے دیکھے تھے، مگر یہ ان سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ کب سے یہاں ایستادہ تھا، جو وقت نے اس کا یہ حشر کر دیا تھا۔ وہ اب تک بڑی گرمی محسوس کرتا رہا تھا، مگر اب اچانک ہی اس کے بدن سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس نے حیران کن نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ اسے احساس ہونے لگا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اسے اس کی مرضی کے خلاف قصبے میں روک لیا تھا۔ یقیناً یہاں کچھ ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے ذہن کی گہرائی میں کوئی بات تھی، کوئی یاد جو شعور کے پردے پر آنے کے لیے مچل رہی تھی۔ اس نے لرزیدہ ہاتھوں سے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور قصبے کی سرائے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری شام جب وہ دکان پر پہنچا تو عورت درد بھری آواز میں کسی فرانکونس کے بارے میں ایک گیت گا رہی تھی، جو اس قصبے کے لوگوں کا ہیرو تھا اور اسے جرمنوں نے قتل کر دیا تھا۔ بڑا خوبصورت گیت گا رہی ہو میڈم، بویرین گھنٹی والے تحتے سے بچ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا ہوا بولا، مگر برا نہ مانو تو کہوں کہ یہ بڑا درد بھرا گیت ہے۔ بیچارہ فرانکونس اتنا بڑا جنگجی ہیرو تو نہیں تھا کہ تم یوں سوگ طاری کیے بیٹھی ہو۔ کہیں المیہ نغموں سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ اچھا خیر، کون کافر ہے جو تمہارے پاس آئے بغیر رہ سکتا ہے میڈم؟ وہ اس کے سامنے خم ہوتا ہوا بولا، مگر مجھے یہ اداس گیت پسند نہیں ہے۔ میں ایک زندہ آدمی ہوں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا پہلے ہی رنج و غم سے بری ہوئی ہے۔ ایسے گیتوں سے اسے اور سوگوار کیوں کیا جائے؟
اور یہ گیت اس قصبے کے لوگوں کو کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ کل رات سرائے کے مالک کی بیٹی بھی یہی گیت گا رہی تھی۔ فرانکوئس کے بارے میں میرے تو اعصاب پر سوار ہو کر رہ گیا ہے اب یہ گیت۔ یہ ہمارے گاؤں کا ایک قدیم گیت ہے موسیو۔ یہ گیت اس وقت ہمارے ہونٹوں پر خود بخود آ جاتا ہے جب ہم کسی کام میں مصروف ہوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ میں اب تمہاری موجودگی میں یہ گیت نہیں گاؤں گی۔ نہیں، یہ ظلم ہوگا، وہ جلدی سے بولا۔ تمہاری آواز بہت دلکش ہے۔ میں خود بھی گانے کا بہت شوقین ہوں۔ میرے والد مجھے اوپیرا سنگر دیکھنا چاہتے تھے، مگر پھر بس میرے سارے خواب بکھر کر رہ گئے۔ تمہیں علم ہی ہے کہ جنگ نے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اب ماضی پر آنسو بہانے سے کیا فائدہ؟ حال کی بنیادیں ماضی ہی پر استوار کی جاتی ہیں موسیو۔ اوہو، میڈم تو فلاسفر ہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، شاید کچھ زیادہ ہی سیدھا۔ میں جس صورت میں چیزیں آتی ہیں اسی صورت میں انہیں قبول کر لیتا ہوں۔ میں زیادہ الجھنوں میں نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی روگ پالتا ہوں۔ اس بار بویرین اپنے ساتھ سوٹ کیس نہیں لایا تھا، مگر فرانسیسی سپاہی والا ڈبہ اس کے پاس تھا جو اس نے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ تو ہمارے اس دیوانے سپاہی کے بارے میں کیا سوچا میڈم نے؟ اس نے پوچھا، کیا 3 درجن فروخت یا واپسی کی بندش کے ساتھ مناسب رہیں گے؟ ہاں، میں نے سوچ لیا ہے، 3 درجن کا آرڈر لکھ لو۔ مجھے اسی بات کی امید تھی۔ تمہیں اس سودے پر ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک کاغذ ہے، یہ رہا، تم صرف یہاں اپنے دستخط کر دو۔ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ کھلونے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اور تم دیکھو گی کہ وہ 2 ہی دن میں بک جائیں گے۔ دیکھ لینا۔ وہ ہمیشہ سے زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت اور خود اعتمادی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے نفیس تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چمڑے کے جوتوں پر نئی پالش جھلملا رہی تھی۔ پچھلی رات وہ طویل سفر کی وجہ سے بے حد تھکا ہوا تھا۔ اس کے اعصاب شکستہ ہو رہے تھے، مگر آج وہ پوری طرح چاق و چوبند تھا۔ بس صرف اس جگہ دستخط کر دو میڈم۔ عورت نے قلم دوات نکالی اور پھر اس جگہ جہاں بویرین کی موٹی سی انگلی رکھی ہوئی تھی، دیہاتیوں کے سے انداز میں ہاتھ روک روک کر دستخط کرنے لگی۔ بویرین بلا عورت کی بے خبری کے اس لمحے سے فائدہ اٹھانے سے کیسے چوک سکتا تھا؟ اس کی مشتاق نظریں عورت کے سراپا کو ٹٹولنے لگی۔ وہ بلا شبہ اس کے تصور سے بڑھ کر حسین تھی اور اس قابل تھی کہ یورپ کے کسی بھی اعلیٰ ترین خاندان میں جگہ پا سکتی تھی۔ بویرین کے دوران خون میں تیزی آ گئی، اس کے بدن کی حدت بڑھ گئی اور دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ یہ لو موسیو، عورت نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ مرد نے کاغذ اٹھایا تو اس کا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے چھو گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک جنجناتی ہوئی برقی رو اس کے بازو میں دوڑتی ہوئی اس کے دماغ میں جا کر اتری ہو۔ مارگریٹ فوزارٹ، بے حد خوبصورت نام ہے، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم اپنے نام سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ عورت نے ایک تیز اور گہری نظر اس پر ڈالی۔ موسیو خوشامد پر اتر آئے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں ایک بوڑھی عورت ہوں۔ بوڑھی؟ ہاں، وہ ہاتھ لہراتا ہوا بولا، اس عمر میں بڑھاپے کا کیا کام؟ 20 سال پہلے میں صرف 15 سال کی تھی موسیو۔ خوب، عمر بتانے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ میری عمر بھی کوئی ایسی زیادہ نہیں ہے۔ 35 سال، یہ بھی کوئی عمر ہے؟ کچھ نہیں، یوں سمجھو کہ اس عمر میں تو زندگی دراصل شروع ہوتی ہے۔ اس عمر میں بھی سب کچھ ممکن ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، عورت نے گردن ہلائی۔ اس عمر میں آدمی کو عقل آ جاتی ہے، وہ ہر معاملے کو بہتر انداز میں سمجھنے اور اسے برتنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اچھی پیشکش، کوئی بہتر موقع میسر آتا ہے تو وہ اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے سے ذرا نہیں ہچکچاتا۔ اس نے اپنی کوہنیاں کاؤنٹر پر ٹکائیں اور عورت کی طرف جھک گیا۔ اس کی ناک سے عورت کے بدن سے اٹھتی ہوئی مسحور کن خوشبو ٹکرائی اور وہ ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگا۔ عورت ذرا سا پیچھے ہٹ گئی۔ مرد نے اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ لی۔ وہ ہنس پڑا۔ تو وہ اس کھیل کا پرانا کھلاڑی تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ صرف 2 آدمیوں کا ہی کھیل ہے۔ کیا اب تم اتنی نوحیز بھی نہیں ہو میڈم کے گڑیوں سے کھیلو؟ اس نے کاؤنٹر کے دائیں جانب ریک پر رکھی ہوئی گڑیا کو دیکھ کر کہا۔ وہ کپڑے کی گڑیا تھی جو پرانی اور جگہ جگہ سے ادڑی ہوئی سی تھی۔ عورت نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سلائیاں اور تیزی سے چلنے لگی تھی۔ یہ میری بیٹی کی ہے موسیو، وہ بولی۔ اچھا، تو تمہاری ایک بیٹی بھی ہے جو ابھی تک گڑیوں سے کھیلتی ہے؟ وہ مسرت آمیز لہجے میں بولا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے میڈم۔ مجھے تم پر رشک آ رہا ہے، مجھے بچوں سے بڑی محبت ہے۔
اسے یہ سپاہی والا کھلونا میری طرف سے دے دینا۔ تمہیں علم ہے میڈم، زندگی میں بس میری ایک ہی خواہش رہی ہے کہ میرا اپنا ایک گھر ہو، میری بیوی ہو اور شوہر و شریر بیٹے بیٹیاں ہوں جن سے میں کھیلوں، لیکن مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ کام بے حد مشکل ہے۔ میں بڑا فیاض واقع ہوا ہوں، دولت ادھر سے آتی ہے ادھر چلی جاتی ہے، اور پھر میرا کاروبار بس ایک جگہ سے دوسری جگہ مارے مارے پھرنا ہے۔ دنیا میں میرا کوئی گھر نہیں ہے میڈم۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مثال کے طور پر اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ پچھلی رات میں نے خود کو بڑا تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کیا، اور پھر یہ جگہ، اگر برا نہ مانو تو میں کہوں گا میڈم کہ یہ کوئی خوش فضا جگہ نہیں ہے۔ جب میں تمہارے اس اسکوائر میں داخل ہوا جو کسی صحرائی کی طرح ویران ہے، تو میرا جی چاہا کہ اپنا گلا کاٹ لوں۔ عورت نے اپنے ہاتھ روک لیے، سلائیوں کی سریلی ٹک ٹک بند ہو گئی تو بویرین کے جسم میں سر سی لہر دوڑ گئی۔ اسکوائر؟ ہمارے ہاں کوئی اسکوائر نہیں ہے موسیو، وہ بولی۔ کہیں تم گرجا گھر کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے تو یہاں کوئی گرجا گھر نہیں دیکھا، بس اس میدان میں صرف ایک شکستہ سا صلیبی بت ایستادہ تھا۔ وہی ہمارا چرچ ہے موسیو، وہ ابھی تک جوں کا توں ہے۔ بویرین نے اپنے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے اور انگلی میں دبا لیا۔ اس کی پلکیں جلدی جلدی جھپکنے لگیں، جیسے اچانک اس کے ذہن میں کوئی بات واضح ہو گئی ہو۔ تمہارا مطلب؟ اوہ، میں سمجھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال تم لوگوں کو اسے دوبارہ تعمیر کر لینا چاہیے تھا۔ بڑی خوفناک جگہ ہے۔ آخر چرچ کو دوبارہ بنانے میں کیا قباحت تھی؟ میرا مطلب ہے انسان کو ماضی سے چمٹے رہنے کے بجائے اسے فراموش کر کے تعمیر نو میں لگ جانا چاہیے۔ یہ چرچ بہت قدیم ہے موسیو، اس کے نیچے فرانس کے کئی بادشاہ دفن ہیں۔ مجھے یقین ہے، بویرین نے سر ہلایا۔ میرے خیال میں نے رات کو وہاں ان کے بتوں کو بھی پھرتے دیکھا تھا۔ میں کوئی وہمی قسم کا آدمی نہیں ہوں، مگر وہ جگہ ہے ہی اتنی خوفناک۔ میں زندہ دل آدمی ہوں، بھوتوں کا مجھ سے کیا کام؟ مجھے دوست بنانا اور کسی خوبصورت خاتون کی صحبت میں پرلطف وقت گزارنا بہت پسند ہے۔ چھوٹی سی دکان میں جیسے اچانک ہی گرمی کا ریلا آ گھسا ہو۔ اس کی بصارت دھندلا گئی اور حلق میں کانٹے سے پڑ گئے۔ اس کی نظریں کاؤنٹر پر رکھے ہوئے عورت کے سفید مرمری ہاتھ پر گئیں۔ اویرین کو یوں لگا جیسے وہ ہاتھ اس کا منتظر ہو۔ ذہن میں اٹھتی ہوئی اندھیروں نے اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب کر لی۔ اس نے عورت کا ہاتھ پکڑا اور پھر دیوانوں کی طرح اس پر بوسوں کی بچھاڑ کر دی۔ شدت جذبات سے اس کا بدن کپ کپا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شراب کے کئی بیرل چڑھائے ہوئے ہو۔ مارگریٹا، مارگریٹا، اس کے منہ سے سسکیاں سی نکلنے لگی۔ شش، عورت بولی اور آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور باہر کی تاریکی میں سے ایک بڑھیا دکان کے اندر آ گئی۔ اس نے کندھوں پر ایک شال ڈال رکھی تھی اور اس کے برے بال اس کے جریوں برے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی اندر کو دنسی ہوئی آنکھوں میں اداسیاں تیر رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے مرد کی طرف دیکھا، پھر اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ بویرین کھنکھارا، پھر کاؤنٹر پر رکھے ہوئے سپاہی والے ڈبے کو یوں الٹنے پلٹنے لگا جیسے اس کا معائنہ کر رہا ہو۔ وہ اپنے بدن کی کپ کپاہٹ پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پایاب دریا میں چلتے چلتے وہ اچانک لڑکھڑا کر گہرے پانیوں میں پھنس گیا ہو۔ میں تمہارے لیے ڈیبورا کا ایک خط لائی ہوں، بڑھیا سرگوشیانہ انداز میں بولی اور ایک پرچہ اس کی طرف بڑھا دیا جسے عورت نے کاؤنٹر کے نیچے رکھ لیا۔ شکریہ مامن، اسے میری طرف سے سلام کہنا۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔ بڑھیا جس انداز میں گھنٹی کے تہستے سے بچتی ہوئی آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ دکان کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ مارگریٹا، بویرین باری لہجے میں بولا۔ عورت نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اب اس کی آنکھوں میں شوخی یا مزاح کا شائبہ بھی نہیں تھا، بلکہ اب ان میں نشہ سا تیر رہا تھا۔ اس کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں، مگر اس کے تراشیدہ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ بویرین نے پھر عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے سفید بازو پر سلگتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ عورت نے مزاحمت ترک کر دی تھی، لگتا تھا جیسے وہ بھی جذبات سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی۔ مارگریٹا، میں نے تم سے زیادہ حسین عورت آج تک نہیں دیکھی۔ تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی میں سر سے پیر تک تمہاری محبت میں ڈوب گیا تھا۔ میں کسی طرح بھی اپنے دل پر قابو نہیں پا سکا۔ میں اس قصبے میں صرف تمہاری وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ میں اپنا کاروبار اور سب کچھ بھول گیا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ہم دوست بن جائیں گے۔ تمہیں قسمت پر یقین ہے نا مارگریٹا؟
جب میں ٹرین سے اترا تھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا، جیسے یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہو، جیسے میں یہاں دوسری مرتبہ۔ وہ چھوئی موئی کی طرح لجا گئی، اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی، اور مرد کے ہاتھوں میں دبا ہوا اس کا ہاتھ کپ کپا کر رہ گیا۔ بویرین کا خوف ہوا ہو گیا اور اس کی خود اعتمادی اود کر آئی۔ وہ اپنے آپ پر بلکہ اس عورت پر بھی غالب آ چکا تھا۔ پھر وہ بڑی بے باکی سے ہنس پڑا۔ اس چھوٹی سی جگہ میں عورت بڑبڑائی، یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ کیا میں اس بات کو نہیں جانتا؟ مگر رات کے وقت تم نے کہا تھا نا کہ تمہارا شوہر بڑی دیر سے آتا ہے۔ ایک غریب مسافر کی صحبت میں 1 گھنٹے کی سرمستیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤ نا۔ سنو، یہاں ایک مل ہے۔ عورت کے منہ سے مشکل ہی الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ پہلے میں وہیں رہا کرتی تھی، اب وہ ویران پڑی ہے۔ میں لکڑی کا پل پار کر کے آیا ہوں اور میرے ساتھ کوئی حیرت انگیز واقعہ ہونے والا ہے۔ اپنے اس غیر معمولی جوش کے باوجود اس نے دیکھا کہ عورت کی نگاہیں کہیں اور جمی ہوئی تھیں۔ لاشعوری طور پر اس کی نظریں بھی ادھر ہی گم گئیں، اور اسے یوں لگا جیسے بے شمار لوگ کھڑکیوں سے جھانک رہے ہوں۔ ان کے سفید ہونک سے چہرے بالکل لاشوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، وہ بولا، کوئی کسی وقت بھی اندر آ سکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ دیر تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں مارگریٹا۔ کیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم چل سکیں؟ عورت کی نگاہیں کھڑکی پر سے ہٹ کے اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس کے تاثرات فوری بدل گئے۔ دریا کے اس کنارے پر پہنچ جاؤ اور لکڑی کے زینے چڑھ کر۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، مرد سرگوشی میں بولا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ جگہ سرائے سے بھی نظر آتی ہے، 9 بجے تک۔ ہاں، تم 9 بجے وہاں پہنچ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کرسی پر پیچھے کی طرف کھسک کر ایک گہری سانس لی۔ وہ دعوت کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ آنے والے لمحات کے خیال سے اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں فتح مندی کی چمک رقصاں تھی۔ دروازے تک پہنچ کر وہ مڑا اور رکوع کی حد تک جھک گیا۔ الوداع میڈم، وہ بولا۔ الوداع موسیو۔ اسی وقت گھنٹی چیخ اٹھی۔ حسین خیالات کے ہجوم میں گرا ہونے کی وجہ سے بویرین کا پیر پھر اسی تختے پر پڑ گیا تھا۔ دوبارہ وہ بڑی خاموشی سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر سرائے سے نکلا۔ رات کسی قدر سرد ہو گئی تھی۔ ہوا میں برسات کی نمی تھی۔ وہ اپنے کسی بھی غیر معمولی عمل سے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اس چھوٹے سے قصبے میں خود کو پریشانیوں میں مبتلا کر لیتا۔ حسین مارگریٹا کی صحبت سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ اپنی پوری ذہانت کو استعمال کر رہا تھا۔ کل تو میں یہاں سے چلا ہی جاؤں گا، اس نے سوچا، اور یہ معاملہ یہیں دفن ہو جائے گا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ اس حسین واردات کو اس سرد مہری سے برت رہا تھا۔ دکان میں تو وہ جذباتی نوجوان کی طرح عقل و خرد سے بیگانہ ہو ہی گیا تھا۔ اپنی دیوانگی یاد آتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ اب مجھ سے کوئی ایسی بے وقوفی سرزد نہیں ہوگی۔ میں اب جہاں دیدہ آدمی کی طرح اس رومانی مہم کو سر کروں گا۔ اور پھر اس نے اپنے دل میں ایک کسک سی محسوس کی۔ اس عورت نے مجھے کس قدر دیوانہ بنا دیا ہے۔ وہ مجھ پر حاوی ہو گئی تھی، مگر اب میں اس پر حاوی رہوں گا۔ آخر میں ایک تجربہ کار مرد ہوں۔ میں نے نہ جانے اس جیسی کتنی ہی عورتوں کے غرور کو پامال کیا ہے۔ وہ بڑے مزے سے چل رہا تھا، جیسے محض وقت گزاری ہی مقصد ہو۔ پل پر پہنچ کر وہ رک گیا اور نیچے دریا میں دیکھنے لگا، جس کا پانی بڑی آہستگی سے رواں تھا۔ وہ تصوراتی آدمی نہیں تھا، مگر اس کے ذہن میں مارگریٹا کی شبیہ پھر آئی۔ وہ بھی دریا کے پانی ہی کی طرح تھی، پانی جس سے محتاط نہ رہو تو وہ آدمی کو بہا کر دور لے جا سکتا ہے۔ اس نے سگار سلگایا اور معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور اب خود کو بڑا پختہ کار اور بااعتماد محسوس کر رہا تھا۔ ہوا نہ جانے کہاں کہاں سے بادلوں کو اڑا کر لا رہی تھی اور آسمان پر سجا رہی تھی۔ جنوب مشرق کی جانب سے جس طرف سے وہ آیا تھا، سیاہ بادل اس طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے جیسے کسی کو اپنے شیطانی جال میں گھیرنے کے چکر میں ہوں۔ بادل چاند سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ بویرین کو پہاڑی پر ایستادہ مل صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے راستے میں کسی قدر تاریکی تھی۔ پل سے اتر کر وہ سڑک پر آ گیا، مگر وہ سڑک تو جیسے باوا آدم کے زمانے کی بنی ہوئی تھی۔ اس پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے
اور بویرین کو راستہ طے کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کہیں کہیں نالیاں بھی تھیں جن میں بلا کی پھسلن تھی۔ وہ لڑکھڑاتا سنبھلتا راستے کی خرابیوں اور بادلوں کو کوستا آگے بڑھتا رہا۔ ان دشواریوں نے اس کی خوش اعتمادی اور احساس وصال کو غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ اچانک اس کا پیر ایک نالی کے کنارے پر پڑا۔ وہ ڈگمگایا اور خود کو سنبھالنے کے لیے قریب ہی گڑی ہوئی ایک لکڑی کو تھام لیا۔ سڑک سے نیچے دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ مل مغربی کی سمت تھی اور اب مدھم سے اجالے میں کسی جناتی محل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ سڑک سے اتر کر کھیت میں آ گیا۔ اب وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ واپس لوٹ جائے، مگر بارش شروع ہو گئی۔ اب یہی بہتر تھا کہ وہ کسی بھی طرح مل میں پہنچ جائے۔ وہ ہوا، برسات اور کیچڑ میں الجھتا پھر آگے بڑھنے لگا۔ یہ ایک ویران کھیت تھا جس میں جا بجا کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان کانٹوں نے بھی اس کا برا حال کر دیا۔ اچانک پھر اسے مارگریٹا کی حسین صورت یاد آ گئی۔ میں اسے دکھا دوں گا کہ میں کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہوں، اس نے سوچا اور پیر آگے بڑھا دیا جو مٹی کے ایک ٹیلے پر پڑا۔ وہ لڑکھڑایا اور سہارا لینے کے لیے اندھوں کی طرح ہاتھ مارنے لگا۔ اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ سنبھل گیا اور اس چیز کو ٹٹولا۔ وہ ایک سلیب تھی جو کسی قبر پر گڑی ہوئی تھی۔ تو میں قصبے کے قبرستان میں ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑک اٹھا، مگر پھر اس نے ہمت کی اور قبروں پر چڑھتا اترتا، سلیبوں کا سہارا لیتا، ڈگمگاتا سنبھلتا چلتا رہا۔ اس کے بڑی نفاست سے پہنے ہوئے سوٹ کا ناس ہو گیا تھا۔ کیچڑ میں لت پت وہ خود بھی کسی بھوت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آخر وہ پہاڑی کے قریب پہنچ گیا اور لکڑی کے زینے پر پیر رکھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ زینے شکستہ اور بھیگے ہوئے تھے۔ وہ ان پر چڑھنے لگا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بھی دم وہ اس کے وزن سے ٹوٹ جائیں گے، اور اگر وہ گر پڑا تو پھر کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ سل کے پہیے کو ہوا اور پانی نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور وہ بڑی بے بسی سے چرچرا رہا تھا۔ برسات کے شور میں اس کی آواز اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ دروازے کی جوری سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ کیا وہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ گئی؟ اس نے بڑی حیرت سے سوچا اور اس کا حوصلہ جوان ہو گیا۔ آنے والے لمحات کے خیال سے اس کے خون کی روانی تیز ہو گئی۔ اسے اپنی خستہ حالی کا خیال آیا، مگر جلد ہی یہ کہہ کر خود کو تسلی دے لی کہ وہ میری اس جرأت پر اور بھی خوش ہوگی، کیونکہ میں نے اس خراب موسم کے باوجود اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ وہ اوپر پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے پوری قوت سے دروازہ دھکیلا اور وہ چوپٹ ہو گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اچانک روشنی میں آ جانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ وسیع کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب ایک لمبی پرانی میز کے گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ میز پر 4 بڑی بڑی موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کے شعلے بند کھڑکیوں کی جھریوں میں سے آنے والی ہوا سے بری طرح لرز رہے تھے۔ میڈم فوزاٹ صدر کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بھی سلائیوں کا مدھم سا راگ چھیڑے ہوئے تھی جو برسات کے ترنم میں گڈمڈ ہو رہا تھا۔ اس کے قریب ہی دکان میں آنے والی الجھے بالوں والی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسیوں کا بے قرار سمندر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں تقریباً ہر عمر کی عورت موجود تھی، مگر ان سب میں ایک بات مشترک تھی۔ لگتا تھا جیسے ان سب کو ایک بری سی قہر نے ڈانپ رکھا ہے۔ ان سب کے چہروں سے ویرانی برس رہی تھی، جیسے انہوں نے زندگی کو انتہائی بھیانک روپ میں دیکھا ہو۔ ایک عورت ان سب میں مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ بویرین کے بالکل سامنے کھڑی تھی، اس لیے سب سے پہلے بویرین کی نظر اس پر پڑی۔ وہ دیہاتی عورت نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا انداز حاکمانہ تھا اور لباس حالانکہ بے حد پرانا اور خستہ تھا، مگر صاف ظاہر تھا کہ کبھی وہ بے حد شاندار رہا ہوگا۔ اس کے بورے بالوں پر ترچھے انداز میں ایک پھولدار ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے، مگر منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس مجلس میں ایک لڑکی بھی تھی، ایک بڑی اور فربا بدن لڑکی۔ اس کا سر بڑا بے ہنگم سا تھا اور دہانہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا سا سناٹا تھا۔ وہ لڑکی میڈم مارگریٹا فوزاٹ کے دائیں جانب بیٹھی فرانسیسی سپاہی والے کھلونے سے الجھی ہوئی تھی۔ سپاہی اچھل اچھل کر پاگلوں کی طرح تلوار چلا رہا تھا اور ڈبے کے پیندے سے مدھم موسیقی ابھر رہی تھی۔ بویرین نے اپنے سر سے ہیٹ اتارا اور تعظیماً سب کے سامنے جھک گیا۔
لیکن غصے کے مارے اس کا خون کھول رہا تھا۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اسے بے وقوف بنایا گیا تھا اور اس کی تضحیق کی گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ صدر کرسی پر بیٹھی ہوئی عورت کو جا پکڑے اور اسے مار مار کر بے حال کر دے۔ بہرحال اب جب کہ وہ پھنسی گیا تھا تو اسے بڑے باوقار انداز میں پسپائی اختیار کرنی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں خواتین، وہ باری لہجے میں بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کی محفل میں مخل ہوا ہوں۔ باہر بڑا شاندار طوفان آیا ہوا ہے، اس لیے میں پناہ کی خاطر یہاں آ گیا ہوں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس جگہ آپ لوگ کسی تقریب کے انعقاد میں مصروف ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو مبارکباد دی۔ اس نے بڑی نفاست سے بات بنائی تھی۔ اچانک اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کہیں یہ عورتیں بھوت تو نہیں ہیں؟ یا تو وہ خود زندگی سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھا؟ کہیں یہ خوفناک خواب تو نہیں؟ جب جرمن بیڑیے آئے تھے تو یہ خزاں کا موسم ہی تھا۔ کمرے میں میڈم فوزارٹ کی اجنبی سی آواز سنائی دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اس انداز میں بول رہی تھی جیسے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بات ہی تسلسل کا ایک حصہ تھی۔ بڑی شاندار فصل ہوئی تھی۔ اسی رات کرسٹوف نے مجھ سے کہا تھا کہ 20 سالوں سے اس نے اتنی اچھی فصل نہیں دیکھی تھی۔ ہم ان کی آمد کی بات کر رہے تھے، ایک آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہمیں علم تھا کہ ایسا ہوگا، ہمیشہ ہمیں اس بات کی توقع رہتی تھی، حالانکہ آگ اور خون ہر جگہ۔ یہ پھولدار ہیٹ والی عورت تھی۔ میڈم فوزار نے اس کی طرف دیکھ کر ہمدردی سے سر ہلایا۔ یقیناً میڈم موزیل، وہ سب سے پہلے آپ کی حویلی پر ہی حملہ آور ہوئے تھے۔ آپ بھلا اس بات کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ ہم نے شعلوں کو آسمان چھوتے دیکھا تھا۔ وہ ایک اندھیری رات تھی۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس قدر قریب آ چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت کپڑے سی رہی تھی۔ سنو، بویری نے اچانک بلند آواز میں بولا، میں تمہاری محفل میں مخل ہونے پر معذرت خواہ ہوں، اب مجھے اجازت دو۔ وہ مڑا مگر اس کے پیچھے دروازے کے بالکل سامنے ہیبت ناک چہرے والی بڑھیا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے بآسانی گھاں سے الگ ہٹا سکتا تھا، مگر بڑھیا کا دائیں طرف کا پورا چہرہ اس قدر جھلسا ہوا تھا کہ وہ اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ وہ اس خیال سے ہی لرز گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بڑی بےہودہ سی ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ پھر بڑے حوصلے سے ہنس پڑا۔ اگر آپ خواتین کی یہی مرضی ہے تو میڈم مہربانی کر کے مجھے اس محفل سے متعارف کروائیں۔ وہ صدر کرسی پر براجمان خاتون سے مخاطب ہوا تھا۔ اب اس کے لیے حفقی کی جگہ دوستانہ جذبات نے لے لی تھی۔ اب جب کہ وہ پھنسی گیا تھا تو اس نے اس معاملے کو بہتر طریقے سے نمٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر میڈم فوزار نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بدستور سر جھکائے اپنی بنائی میں مصروف تھی۔ اس پر بھی کوہر کی ایک ہلکی سی چادر تنی ہوئی تھی، مگر وہ پہلے سے زیادہ جوان اور مانوس دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بالکل ایک ایسے خواب کا سا عالم تھا جس میں ایک آدمی بتدریج دوسرے آدمی کے قالب میں ڈل جاتا ہے۔ صرف میڈم کے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کے تاثرات سے ایسا لگتا تھا جیسے اس نے بویرین کی بات سنی ہو۔ وہ بویرین کی طرف احمقانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے غیر مبہم سی آوازیں بھی نکل رہی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اس دوران میں اس کی توجہ کھلونے پر سے ہٹ گئی تھی۔ اچانک ایک عورت نے پھر بولنا شروع کر دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہم صرف انتظار کرتے رہے۔ پھر تمہاری حویلی سے فرانکونس بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا اور کہا کہ ہم اپنی جان بچائیں۔ آگ اور خون، پھولدار ہیٹ والی عورت بڑبڑائی۔ اس کے بوڑھے چہرے پر حزن و ملال کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ سب عورتیں اسی کی طرف دیکھنے لگیں۔ میڈم موزیل، آپ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرانکونس نے ہمیں بتایا تھا کہ کس طرح آپ اپنے زینے کے اوپر ڈٹی کھڑی تھی۔ آپ کو دیکھ کر وہ درندے بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا، سپاہیوں، میرے گھر کی ایک ایک چیز لے لو مگر اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ آپ نے ہمیں بچانے کی کوشش کی تھی، دوسری عورت بولی۔ ہم آپ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے میڈم موزیل، تیسری نے کہا۔ آگ اور خون، بڑھیا نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ انداز ہی ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو احسان کی کیا بات ہے۔ پھر ان میں سے ایک درندہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا اور آپ کو پکڑ لیا۔ فرانکونس اس کے بعد کا ماجرا نہیں دیکھ سکا تھا۔ میڈم فوزارٹ سے کہا گیا، انہوں نے شراب کا تہخانہ ڈھونڈ لیا تھا، انہوں نے ٹونٹیاں کھول دی
اور چہروں کے بل زمین پر گر کر کتوں کی طرح فرش پر بہتی ہوئی شراب چاٹنے لگے۔ بویرین ہونگ بنا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ دوسری ہتھیلی پر مارا۔ سنو، وہ چلایا، نہ جانے تم لوگ کیا باتیں کر رہی ہو، میرا اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس کی آواز صدائے صحرا ثابت ہوئی۔ کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ ایسی نرم دیواروں سے آ ٹکرایا تھا جو کسی صورت میں نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ پھر منہ ہی منہ میں کچھ بدبدایا، لیکن پھر خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میڈم فوزار نے بنائی کے گر گنے۔ بویرین کی نظریں اس کے ہونٹوں کی حرکت پر جمی ہوئی تھی۔ حال میں سناٹا طاری تھا۔ باہر سے بارش اور دریا کے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کھڑکیوں اور دروازوں کی جھریوں سے آتی ہوئی ہوا کے جھونکے فرش پر جمی ہوئی گرد اڑا رہے تھے۔ موم بتیوں کے شعلے بری طرح مچل رہے تھے اور ان عورتوں کے سایوں کو مزید ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ ہم میں سے کچھ کھیتوں میں بھاگ گئی تھی۔ ایک عورت پھر شروع ہو گئی، مگر زیادہ تر نے وہیں ٹھہرنا بہتر سمجھا۔ آخر ہم بے زر لوگ تھے، سیدھے سادے دیہاتی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے ان کے قریب آتا ہوا شور سنا۔ مجھے یاد ہے گستاف میز پر جھکا میرا سر سہلا رہا تھا اور مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولا، ہم بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھوں کا تو سبھی ہی خیال کرتے ہیں۔ پھر بچے جاگ اٹھے اور چلانے لگے۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور گستاف سے لپٹ گئے۔ مگر میں خوف زدہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا وہ لوگ معصوم بچوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے۔ تم سب پاگل ہو، سب کی سب، بویرین چلا اٹھا۔ ہم سب پاگل ہیں، پھولدار ہیٹ والی عورت اچانک بول اٹھی، جیسے یہ اس کے اندر کی گونج تھی جو بویرین کے منہ سے نکل گئی تھی۔ ہم سب کی سب۔ میڈم فوزارٹ نے اون اور سلائیاں نیچے رکھ دی۔ وہ آگے کی طرف جھک گئی اور ٹھوڑی کو اپنے سفید مضبوط ہاتھ پر ٹکا دیا۔ اس کی چمکدار آنکھیں بویرین کے عقب میں دروازے پر گڑی ہوئی تھی۔ بویرین نے محسوس کیا جیسے وہ دروازہ کھلنے کی منتظر ہو۔ میں وہاں کھڑی تھی۔ میڈم کی آواز دور سے آتی سنائی دی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ کھڑکی پر جا کر باہر کا منظر دیکھ سکوں، مگر دیوار پر باہر سے آتی ہوئی نارنجی روشنی مجھے باہر کے حالات کا پتہ دے رہی تھی۔ میرے کانوں میں واضح طور پر بری طرح چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب میں بے حد خوف زدہ تھی، خاص طور پر کرسٹوف کے لیے جو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس وقت رات آدھی گزر چکی تھی۔ اچانک وہ مجھے زینوں پر نظر آیا۔ وہ کیچڑ میں لت پت تھا۔ اس کی حالت پاگلوں کی سی ہو رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ بولا۔ مجھے اس کی آواز بڑی بھیانک لگی۔ اب وہ میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے ان میں سے ایک کو ختم کر دیا ہے۔ گستاف گھر سے نکلا ہی تھا کہ انہوں نے اسے مشین گن سے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ میں اسے برداشت نہ کر سکا۔ انہوں نے گرجا گھر کو آگ لگا دی ہے۔ وہ سلیب کو توڑنے پھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، بویرین اچانک بری طرح چیخ اٹھا۔ میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں وہاں نہیں تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں وہاں نہیں تھا۔ مجھے وہ جگہ بھی یاد نہیں ہے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو مجھے ضرور یاد ہوتا۔ یہ تو بالکل صاف بات ہے، میں وہاں نہیں تھا۔ اس کے بدن سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اگر وہاں موجود ہستیاں مرد ہوتی تو اب تک وہ کبھی کا ان سے لڑ بڑھ کر بھاگ نکلا ہوتا۔ لیکن وہ تو شاید مردوں سے بھی زیادہ بھیانک مخلوق تھی۔ وہ غیر محسوس طریقے پر بے آواز اس کا گھراؤ کر رہی تھی۔ اندر سے اس کی روح تڑک اٹھی۔ اپنا انجام سوچ کر اس پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ حالانکہ عورتوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ صرف وہ بے ہنگم سی احمق سی لڑکی کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کرسٹوف نے کہا۔ میں تمہیں اور پھر خود کو ختم کر دوں گا۔ ان کے ہاتھ لگنے سے اپنے ہاتھ جان دینا زیادہ سہل ہوگا۔ وہ اس پیٹی کی طرف دوڑا جہاں وہ اپنا پرانا پستول رکھتا تھا، مگر پستول خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتا، درندے زینے چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ میں نے خود کو کرسٹوف کے سامنے ڈال بنانے کی کوشش کی، مگر مجھے دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے فائر کھول دیا اور ان سبوں نے اپنی اپنی گنیں سیدھی اس کے چہرے پر خالی کر دی۔ بویرین نے اپنے ہاتھوں کو اس انداز میں لہرایا جیسے اپنے کسی گموار گاہک کو رام کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر عورتیں تو جیسے اسے یکسر فراموش کر چکی تھی۔ یہ سب کچھ بکواس ہے، میں کہتا ہوں، وہ تلملاتا ہوا چلایا۔ میں کہہ رہا ہوں میں وہاں نہیں تھا۔ تم مجھے اس بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان عورتوں نے شاید قسم کھائی تھی کہ بویرین کی کسی بات پر دھیان نہیں دیں گی۔
پھر کیا ہوا میڈم فوزارڈ؟ ایک عورت بولی۔ انہوں نے ہمارے گھر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، پھر آگ لگا دی، پھر نہ جانے یہ مل کیوں آگ نہ پکڑ سکی۔ انہوں نے سارا سامان باہر نکالا اور اسے شعلوں کی نظر کر دیا۔ یہ میز بہت بڑی تھی، کرسٹوف اس پر منہ چھت کی طرف کیے پڑا تھا، اور پھر ان میں سے ایک سب سے پیچھے رہ گیا۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بویرین پھر پاگلوں کی طرح چیخ اٹھا۔ روشنی بجھ چکی تھی، مگر باہر جلتے ہوئے فرنیچر نے کمرے کو خاصا روشن کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھی مذاق کرتے قہقہے لگاتے جا چکے تھے۔ وہ دروازے سے پشت لگائے کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مکرو مسکراہٹ تھی۔ میں دہشت کے مارے گونگ سی کھڑی تھی۔ اب تک اس کی آواز مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے کہا تھا، اگر میری بات کا خیال نہ کرو تو میں کہوں گا کہ تم اس گاؤں کی حسین ترین چیز ہو۔ بویرین نے پھر چلانا چاہا، مگر آواز اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اس کی آواز سرگوشی سی بن کر رہ گئی۔ میں نشے میں تھا، میں شراب کی وجہ سے پاگل ہو رہا تھا۔ او خدایا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ دیکھا تم نے؟ وہ جلدی سے بولا۔ 20 سال، 20 سال۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور ان کی طرف رینگنے لگا۔ تمہارے سینوں میں دل ہے، تم عورتیں ہو، اچھی عیسائی خواتین۔ اس کے علاوہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں شراب کے نشے میں پاگل ہو رہا تھا۔ آدمی جب نشے میں ہو تو وہ اپنے کسی فعل کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تم سب اس بات کو جانتی ہوگی۔ تمہیں رحم کرنا چاہیے۔ کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نہ ہی جیسے کسی نے اس کی بات سنی تھی۔ میڈم فوزارڈ نے پھر اپنی سلائیاں اٹھا لی۔ بویرین کے پیچھے کھڑی ہوئی بھیانک چہرے والی عورت نے دروازے سے پشت لگا دی، اور پھر بعد میں یہ جینی پیدا ہوئی۔ بویرین نے اپنا سر گھمایا۔ آہستہ آہستہ اس کی نظریں میز پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر جا کر رک گئیں۔ لڑکی اپنی بے روح آنکھوں سے بالکل احمقانہ انداز میں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے اس نے بڑی مشکل سے بویرین پر سے نظریں ہٹائیں اور سامنے رکھے ہوئے کھلونے کو اٹھا لیا، مگر سپاہی کے اسپرنگ ٹوٹ چکے تھے۔ اچانک لڑکی نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ بویرین کے چہرے پر موت کا پسینہ آ گیا۔ وہ ہاتھ پیروں کے بل فرش پر جھکا کسی سردی کھائے کتے کی طرح کپ کپا رہا تھا۔ مگر عورتیں کھڑکی کی حفاظت کرنا بھول گئی تھیں جو دریا کی طرف کھلتی تھی۔ اسے یہ بات اچھی طرح یاد تھی، اگر وہ کسی طرح ان کی بے خبری میں کھڑکی تک پہنچ جائے۔ وہ اٹھا تو اس کے گھٹنے بج اٹھے، پھر وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہو۔ بس ذرا سا ہی راستہ تھا، مگر ہر قدم پر اسے یوں لگتا تھا جیسے ابھی ساری کی ساری عورتیں اس پر جپٹ پڑیں گی اور اپنے استخوانی ہاتھوں سے اسے فرش پر گرا کر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیں گی، مگر کسی نے حرکت نہیں کی۔ اچانک وہ کسی خوف زدہ زخمی جانور کی طرح اچھلا اور کھڑکی پر جا پڑا۔ کھڑکی کے پٹ ٹوٹ گئے۔ وہ اس کی چوکھٹ پر چڑھا اور باہر دیکھے بغیر سناٹے اور ہلا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کی چیخ گہرائی میں دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ عورتوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور دردناک آواز میں وہ گیت گانے لگی جس میں فرانکونس کی بہادری کا ذکر تھا۔ گیت کی لے بے حد طویل تھی اور اس نے فضا میں پھیلی ہوئی اداسی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔